السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، ہم جس ٹریننگ فیز میں چل رہے ہیں وہ ہے نماز کے بارے میں۔ اب نماز جو ہے یہ تقسیم کر دیتی ہے فلاح والوں کو، اور وہ جو دوسری طرف ہیں، دائیں ہاتھ والا اور بائیں ہاتھ والا۔ دائیں ہاتھ والے جنت میں ہوں گے اور بائیں ہاتھ والے دوزخ میں ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، یہ جو سورۃ مدثر ہے اس میں بالکل واضح یہ فرما دیا گیا ہے کہ آپ اگر نماز پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے، اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو دوزخ میں جائیں گے۔ اب جب دوزخ والوں کو جنت والے پوچھیں گے کہ وہ کون سی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے آپ جنت میں آئے ہیں، تو وہ واضح الفاظ میں بتائیں گے کہ بھائی یہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم دوزخ میں آئے۔ اب آپ جتنے بھی اچھے سے اچھے کام کرتے رہیں، جتنے بھی فلاح کے کام کرتے رہیں، آپ جتنے بھی اچھے عمل کرتے رہیں، تو قرآن کی سورۃ جو مدثر ہے وہ یہ ونڈ پیدا کر رہی ہے کہ آپ کو دوزخ میں جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا اگر آپ نے نماز نہ پڑھی ہو۔ لیکن اگر آپ نے نماز پڑھی اس ترتیب سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بنائی ہوئی تھی، اب فجر سے لے کے دیکھیں نماز کا جو فلسفی ہے وہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ اس کے اوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس فرض کی بجا آوری اور یاد دہانی کے لیے کس قدر مواقع فراہم کیے ہیں۔ اسی پیغام کی جستجو کے لیے نماز فرض کی گئی۔ آقم الصلاۃ لدلول الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آفتاب، یہ آپ کی سورت جو ہے وہ ہے بنی اسرائیل، آیت نمبر 79 اور 78 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آفتاب ڈھلنے کے بعد سے لے کر رات کے اندھیرے تک نمازیں ادا کرو۔ تو اس میں 5 نمازیں ہی آتی ہیں، اور فجر کے قرآن کا التزام کرو۔ اس کے ساتھ فجر کی جو ٹائم ہے نماز کے بعد آپ اہتمام کر لیں یا پہلے کر لیں، لیکن حکم یہ ہے کہ آفتاب ڈھلنے کے بعد سے لے کے رات کے اندھیرے تک نمازیں ادا کریں، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کریں، کیونکہ فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا ملائکہ کی حاضری کا سبب ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھیں گے فجر کا تو ملائکہ جو ہیں وہ حاضری دیں گے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں ایک اسپیشل حکم ہے آپ کو بہتری کے لیے، یعنی یہ تو آپ کا فرض ہے، آپ کے اوپر فرض ہے نماز کون سی، فجر سے لے کے عشاء تک، لیکن اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ایک پیکج دیتا ہے، وہ کہتا ہے اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، یقیناً تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اب تہجد کا جو فلسفی ہے، 5 وقت کی نماز کے بعد تہجد کی جو بات ہو رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فضیلت دی ہے، جو پیکج دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ تہجد کی نفل پڑھیں گے، یہ فرض نہیں ہے نفل ہے، تو آپ کو تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ حضرات گرامی، یہ سورۃ بنی اسرائیل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا۔ ادھر سورۃ مدثر میں بالکل واضح کر دیا کہ نماز کے بغیر جنت میں بندہ نہیں جائے گا۔ 100 دفعہ جو مرضی کوشش کرتا رہے، جو مرضی محنت کرتا رہے، چاہے پوری رات کھڑا ہو کے نوافل پڑھتا رہے، چاہے جتنی بھی مخلوق کی خدمت کرتا رہے، جو کچھ بھی کرتا رہے، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے سورۃ مدثر میں 39 سے لے کے سوان آخری جو اس کی وہ ہے آیات ہیں، تو جب فیصلہ آ گیا ہے کہ بھائی اگر آپ نماز پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے، اگر نہیں پڑھیں گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے، اور پھر جب وہ آپ سے پوچھیں گے، جنت والے جب دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں
پھینکا ہے، تو وہ صاف صاف بتائیں گے کہ اس لیے ہم دوزخ میں پھینکے گئے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس لیے حضرات گرامی، ہم سورۃ المدثر اور سورۃ بنی اسرائیل کے توسط سے ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ نماز کو پہلے جیسے ابھی توبہ کر لیں، جو نہیں پڑھ چکے ہیں، آپ نہیں پڑھ سکے ہیں، ان کو بھی چاہے آپ قضاء عمری اس کو کہتے ہیں، آپ کسی بھی عالم فاضل سے پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو طریقہ کار بتا دیں گے، تو ان کو بھی ادا کریں، نیت کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری مدد کرے گی۔ اور کوشش کریں کہ یہ جو نمازیں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا فرما دی ہیں، ہمیں موقع دے دیا ہے، اس موقع کو بالکل لوز نہیں کرنا، سارے کام چھوڑ کے نماز کے لیے، اگر نماز مسجد نزدیک ہے تو حاضر ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ورکعوا مع الراکعین۔ اگر تو ایسا موقع مل جاتا ہے ویری گڈ، نہیں ملتا تو کسی بھی جگہ پہ آپ موجود ہیں تو آپ اپنی نماز کو وقت پہ ادا کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔